بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ابابیل کے متعلق کچھ بہت ہی پر اسرار اور دلچسپ معلومات شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابابیل کا خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر کے متعلق امام ابن سیرین کیا فرماتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ابابیل کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سرد علاقوں کی ابابیلیں سر فہرست ہیں۔ دو قسم کی ابابیلیں گرمی کے موسم میں سرد علاقوں سے ہجرت کر کے ایشیائی ممالک میں آتی ہیں، جبکہ دوسری قسم کی مستقل طور پر یہاں پائی جاتی ہے۔ ابابیل ایک چھوٹا سا نازک سا پرندہ ہے، لیکن غیر معمولی طور پر اس کے پر لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام پرندوں کی نسبت زیادہ سفر کرتی ہے۔ اس کے پنجے نہایت کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوسرے پرندوں کی طرح زمین پر بھاگ دوڑ نہیں سکتی۔ البتہ درختوں کی پتلی شاخوں اور بجلی کی باریک تاروں پر بیٹھنے میں یہ پنجے اسے بے حد مدد دیتے ہیں۔ اس کے پروں میں چمک دمک پیدا کرنے والے کیمیائی ذرات ہوتے ہیں، جو مختلف رنگوں میں منعکس ہو کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر سال اس کے پر جھڑ جاتے ہیں اور نئے پر نکلتے ہیں۔ اس کے گھونسلے عام طور پر غیر آباد جگہوں جیسے دریاؤں، تالاب کے کناروں، پہاڑوں، غاروں اور درخت کے اندر بنے ہوئے سوراخوں میں پائے جاتے ہیں۔ کسانوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند پرندہ ہے، کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کا سخت دشمن ہے۔ جہاں انہیں پاتا ہے چٹ کر جاتا ہے۔ اس کی اڑان ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اڑتے وقت یہ منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ خوراک کی تلاش اور کھانے کا عمل یہ دوران پرواز ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اڑتے وقت یہ اڑنے والی چونٹیوں کو اس طرح اپنی غذا بناتے ہیں کہ پورا منہ کھول لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈھیروں چونٹیاں ایک ہی وقت میں ان کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ عربی میں ابابیل کو خطاف کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ابابیل کے معنی گروہ اور جھنڈ کے ہیں، اور یہ اسم جمع کا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا واحد ابل، ابالہ یا ابول ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا واحد کوئی لفظ نہیں، یعنی کہ عربی میں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پرندوں کے جھنڈ یا غول کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، لفظ ابابیل قرآن مجید میں صرف ایک بار یعنی سورہ فیل میں وارد ہوا ہے۔ یہ سورت اصحاب فیل کے واقعے کو بیان کرتی ہے، جو عوام و خاص میں مشہور اور معروف ہے۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے حضرت عبد المطلب کی رائے سے جان بچانے کے لیے گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو چکا تو اطمینان سے اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ یہ ایک عظیم الشان نشان تھا، جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا نشان تھا، جن کی ذات حقیقی طور پر بیت اللہ کی حفاظت کی کفیل تھی۔ اس معجزے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ فیل۔ سورہ فیل اس واقعے کے تقریباً 45 سال کے بعد نازل ہوئی۔ غالباً اس وقت متعدد لوگ زندہ موجود ہوں گے جو اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہوں گے، اور ایسے تو ہزاروں ہوں گے جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھنے والوں سے سنا ہوگا۔ کفار جو ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے، اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو ضرور اس کی بھی تکذیب کرتے اور اعلانیہ اس کی تردید کرتے
لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ اس واقعے کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ کعبے پر حملہ کرنے والا ابرہہ عیسائی تھا، چنانچہ واقعے کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں تک فوراً پہنچ گئی اور دنیا کی نگاہیں کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کی عظمت اور بڑائی سے آگاہی ہوئی اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس گھر کی عظمت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کا منتخب مقام ہے، لہٰذا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا بیت اللہ کا تقدس کے عین مطابق ہوگا۔ اس واقعے کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرے کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ لشکر میں موجود تھے۔ جب لشکر وادی محشر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، جو چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ جس فوجی کو یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا، اور بالآخر ابرہہ کا بھی مکے پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ واقعہ مشہور قول کے مطابق اسی سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور تھیں۔ اب وہ پرندے جو غول در غول آئے وہ کیا تھے اور کیسے تھے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابابیل کے گھونسلے کا پتھر حجر الخطاف کہلاتا ہے۔ خطاف عربی میں ابابیل ہی کو کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنے آشیانے میں دو قسم کے پتھر رکھتا ہے۔ ان دونوں پتھروں کا رنگ سرخ اور سفید ہوتا ہے۔ اس پتھر کو حجر الصنوبر بھی کہتے ہیں۔ اس پتھر سے بہت سی پر اسرار داستانیں جڑی ہوئی ہیں۔ اکثر بوڑھے جوگی حضرات بھی اپنے پاس یہ پتھر رکھتے ہیں۔ حکیم اور طبیب حضرات اس پتھر کے بہت سے طبی خواص بیان کرتے ہیں۔ سفید پتھر مرگی کے مریض کے گلے میں مثل لاکٹ ڈالنے سے اس مرض کا دورہ نہیں پڑتا، قوت باہ میں معاون ہے اور دفاع یرکان ہے، چشم بد کو دور کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس رکھنے سے نظر بد نہیں لگتی۔ اکثر بچوں کو سوتے میں ڈرنے کی بیماری ہوتی ہے۔ سرخ پتھر بچے کے سرہانے رکھنے سے بچہ ڈرنے اور خوف سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک بہت بوڑھے اور تجربہ کار سنیاسی جوگی نے بتایا کہ یہ پتھر ہر ابابیل کے گھونسلے میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو منگوانا پڑتا ہے۔ سنگ خطاف طیف کے لیے مشہور ہے کہ ابابیل کے گھونسلے سے یہ پتھر حاصل کرنے کے لیے اس پرندے کے بچوں کو زرد رنگ میں رنگ کر گھونسلے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ابابیل اسے بچوں کو بیمار سمجھ کر یہ پتھر خدا جانے کہاں سے لاتی ہے۔ وہ اس پتھر کو تلاش کر کے اپنے گھونسلے میں لا کر رکھ دیتی ہے تاکہ اس کے بچوں کا مرض یرکان یعنی پیلیا پن جاتا رہے۔ قدرت نے اس پتھر میں یہ خاص صفت رکھی ہے کہ مریض یرکان سے صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ تجربہ کار حضرات یہ بتاتے ہیں کہ یہ پتھر ابابیل کے پوٹے میں پایا جاتا ہے۔ ابابیل کو مار کر اس کے پوٹے کو چیرا جائے تو اس میں سے یہ پتھر ملتا ہے۔ ابابیل کے بچوں کے پوٹے میں بھی یہ پتھر پایا جاتا ہے۔ بعض عامل حضرات اس پتھر کے کچھ طلسمات وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج اور حصص کا کاروبار کرنے والے افراد کے لیے خوش بختی لاتا ہے۔ اب اس پتھر کے طبی فوائد تو آزمودہ ہیں، لیکن یہ بدبختی اور خوش بختی وغیرہ
محض ضعیف العقیدہ افراد کی نفسیات سے کھیلنے کے مترادف ہی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا حصول انتہائی دشوار ہو یا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو تو اسے عجیب الغریب فوائد کا حامل بتا کر لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ اب تو جدید دور ہے، یرکان کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور مرگی کا بھی، لیکن جس زمانے میں ان بیماریوں کا علاج ممکن نہ تھا تو اکثر لوگ اس پتھر کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس پتھر کو حاصل کرنا آسان نہ تھا کیونکہ ابابیل عموماً انتہائی بلندی چٹانوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ابابیل کا گھونسلہ بھی کچی مٹی کی ہانڈی جیسا ہوتا ہے جسے یہ پرندہ بڑی مہارت سے دریا یا جھیل کی گیلی مٹی لا لا کر بناتا ہے۔ علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں ابابیل کے بارے میں بہت دلچسپ باتیں لکھی ہیں جن کا جدید سائنسی حقائق سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ابابیل سے متعلق کچھ عجیب و غریب حقائق کا علم ضرور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ علامہ لکھتے ہیں کہ ابابیل کا سب سے بڑا دشمن چمگادڑ ہے اور اکثر ابابیل کے گھونسلے میں اس کے بچوں کی طاق میں رہتا ہے۔ ابابیل چمگادڑ سے بچنے کے لیے اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودے کی لکڑیاں لا کر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے چمگادڑ گھونسلے کے قریب نہیں آتا۔ ابابیل اپنا گھونسلہ گیلی مٹی اور تنکوں کی مدد سے بناتی ہے۔ یہ گیلی مٹی میں تنکے ملا کر اس مٹی سے گھونسلہ لیپتی ہے۔ اگر ابابیل کے بچے بیمار ہو جائیں اور یہ کہیں سے 2 عدد پتھر کی کنکریاں اپنے گھونسلے میں لا کر رکھ دیتی ہے، جن کے اثرات سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پتھری ہے جو سنگ سنونن، جسے سنگ ابابیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ پرانے زمانے میں سنیاسی اور فقیر اس پتھر کی تلاش میں رہتے تھے کیونکہ اس کے گلے میں لٹکانے یا پانی میں گھس کر ملا کر پینے سے مرض یرکان دور ہو جاتا تھا۔ دوستو، ابابیل کو خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر کے متعلق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس ابابیل ہے یا کسی نے اس کو ابابیل دیا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے جدا تھا پھر اس سے انس حاصل کرے گا اور اس کے مقام میں قرار پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ابابیل کو مارا یا ہاتھ سے گرایا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے محبت رکھتا ہے اس سے جدائی ڈھونڈے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابابیل کا خواب میں دیکھنا مالدار اور باخورد شخص ہے، اور اگر ابابیل مادہ کو دیکھے تو خورد مند اور مالدار عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ ابابیل اس سے اڑ گیا ہے تو دلیل ہے کہ مرد سے دولت جدا ہوگی، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ابابیل اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دوست مرے گا اور وہ غم دیکھے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ابابیل کو پکڑا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا اور خوف و دہشت سے امن میں ہوگا۔